میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب ملک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کلیئر شیمپو ہر لمحہ پرجوش پریزنٹڈ بائی پیپسی اینڈ ڈالڈا. انگلینڈ نے ہمیں ہوپ دی تھی نیوزی لینڈ سے میچ جیت کے, اور آج جو ہمارا میچ تھا سری لنکا کے ساتھ وہ ہمیں 147 جب ہم لوگوں نے پہلی اننگز کھیل لی تھی تو اس پہ ہمیں وہ میچ جیتنا تھا, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اگر ہم پورے ورلڈ کپ پہ بات کریں بہت ساری چیزیں ہیں, ہم اس پہ جائیں گے, لیکن میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2023 کا T20 ورلڈ کپ, 2024 کا جو 50 اوور ورلڈ کپ تھا, پھر 2025 کی چیمپئنز ٹرافی, پھر اس کے بعد اب یہ 2026 میں جو ICC ریلیٹڈ ٹرافیز ہیں اس میں پاکستان نے کوالیفیکیشن نہیں کی, تو یہ ایک بہت کنسرننگ ہے. اگر دوسری سائڈ پہ آئیں تو اس والے گروپ میں انگلینڈ نے اور نیوزی لینڈ نے دے ہیو کوالیفائڈ فار دا سیمی فائنل. کانگریٹس ٹو دیم. باسط بھائی 3 ٹیمز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ڈیزرونگ ٹیمز ہیں ابھی تک جن کی کوالیفیکیشن سیمی فائنل میں ہو چکی ہے؟ ایک ساؤتھ افریقہ ہے, انگلینڈ ہے اور نیوزی لینڈ ہے. باقی جو چوتھی ٹیم ہے اس کا کل جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو 3 ٹیمز ہیں جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے ڈیزرونگ تھے, انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی؟ میرے خیال ہے چاروں ٹیمیں ڈیزرونگ ہے, چاہے انڈیا جیتے چاہے ویسٹ انڈیز جیتے, ان میں سے بھی ایک ٹیم نے آنا ہے نا. اور میں یہاں پہ بات کروں گا نیوزی لینڈ کے لیے, وہ زیادہ بہتر ہے, انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے بنسبت پاکستان کے, انہیں ہی سیمی فائنل میں آنا چاہیے تھا. اور کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہم سوچ رہے تھے کہ پاکستان آ جائے, لیکن جس طرح انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے وہ زیادہ ڈیزرو کرتے تھے بنسبت پاکستان کے. کامی کنسرننگ ہے 2023, 24, 25, 26. ابھی میں نے ایشیا کپ اس میں ایڈ نہیں کیا ہے, لیکن آپ بہت کنسرننگ ہے. وہ بھی بتانا چاہیے, ایشیا کپ بھی بتانا چاہیے. ہم لوگوں کی کرکٹ کس لیول پہ تھے, کس لیول پہ آ گئے ہیں. میرے خیال سے یہ 3 ٹیمیں ڈیزرو کرتی ہیں, اور کل جو جیتے گا وہ بھی ٹیم ڈیزرو کرتی ہے. ایک پروسیس کے ساتھ جو ٹیمیں بنتی ہیں نا, سسٹم کے ساتھ, پرفارمنس کے ساتھ, وہی ٹیمیں کامیاب ہوتی ہیں. اور نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ آپ دیکھ لیں, یہ ہماری طرح آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ٹیم نہیں لے کے آئے, لائکنگ ڈس لائکنگ پہ ٹیم نہیں لے کے آئے. اور آپ دیکھ لیں وہ کہاں پہ ہیں, ہم لوگ کہاں پہ ہیں. ہم لوگ ویسے بھی ایک انگلینڈ نے ہمیں ایک امید تھوڑی سی دے دی تھی کہ جائیں جی تھوڑا سا آپ ایفرٹ کر لیں, پہنچ جائیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہم لوگ تو یہاں تک بھی ڈیزرو نہیں کرتے. اور آج جیسے میچ تھا, یہ بھی میچ آلموسٹ اگر وہ وائٹ بال لاسٹ بال پہ دے دے امپائر, میری نظر میں وائٹ ہی تھا, تو شاید یہ بھی میچ سری لنکا جیت جائے. ہم لوگ اپنے سے نیچے کے لیول کی ٹیم ہے. آپ دیکھ لیں نیدرلینڈ سے بھی جیتے ہیں, USA سے بھی جیتے ہیں, اور نمیبیا سے بھی جیتے ہیں, اور سری لنکا بھی جب یہ ورلڈ کپ بنا تھا ہمارے سے نیچے ہی تھی. تو ہم ان ٹیموں کے قابل ہیں بس کھیلنے کے. نجیب 3 ٹیمز جو ہیں وہ ایشین نہیں ہیں, اور کل جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ چوتھی ٹیم ایشین ہے یا نہیں ہے. صحیح بات. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کے ریجن میں ورلڈ کپ ہو رہا ہو, اور ایسا ورلڈ کپ ہو رہا ہو کہ جہاں پہ کنڈیشنز جو ہیں وہ آپ کے کمبینیشن کو سوٹ کرتی ہیں, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ابھی تک جو کوالیفیکیشن ہے 3 وہ ٹیمز ہیں جن کے بارے میں یہ بولا جاتا تھا نہیں اسپن کو اچھا نہیں کھیلتے, یہاں آ کے اسٹرگل کریں گے, تو انہوں نے انوالو کیا گیم کے ساتھ اور وہ دکھتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, اور آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس کنڈیشن میں یہاں پہ پاکستان کو ہونا چاہیے تھا. سری لنکا بھی بری کرکٹ کھیل رہا ہے, ہم بھی بری کرکٹ کھیل رہے ہیں. ایکچولی اس ریجن میں دیکھا جائے تو انڈیا یہ ٹاپ لیول کرکٹ کھیل رہا ہے, اور جس طرح سے ICC ایونٹس میں ان کی پرفارمنس ہے وہ ایک میچ کے بعد تھوڑا سا پھنسے ہیں, بٹ ادروائز آپ دیکھیں ان کے ریکارڈز کتنے اچھے جا رہے ہیں. ہم نے ایکسپیکٹیشن غلط لگائی ہوئی ہے. مسئلہ سارا یہ ہے, جیسے ابھی کامی نے کہا نا, وہ سیم بات میں نے کرنی تھی کہ آپ اپنے سے لوور رینک ٹیم سے جیت رہے ہیں. آپ ایشیا کپ میں بھی چھوٹی ٹیموں کو ہرا رہے ہیں, ایک انڈیا بڑی ٹیم تھی 3 بار ہار گئے. آپ یہاں بھی کس سے جیت رہے ہیں؟ نیدرلینڈ سے تک تو آپ نے تکے میں میچ جیتا ہے, وہ کیچ اگر وہ پکڑ لیتے تو آپ وہاں سے بھی باہر ہو جاتے شاید. تو یہاں پہ آپ نے یہ چوتھا ایونٹ ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کل کیا نام ہوگا, ری بلڈنگ ہوگا, سرجری ہوگا, کیا مطلب دوبارہ سے ہم کھڑے ہونے کی بات کریں گے, وہ سب پوسٹ مارٹم ہوگا. یہی سنتے رہتے ہیں, کرکٹ وہیں کی وہیں ہے, امپروومنٹ 0 ہے. بالکل صحیح بات ہے. باسط بھائی آج ایٹ لیسٹ
جو پاکستان ٹیم نے کمبینیشن کھلایا, وہ جو اتنا شور مچ رہا تھا, ہر جگہ شور, آپ لوگ بول رہے تھے کہ یار ایٹ لیسٹ اس کمبینیشن کے ساتھ آپ جاؤ, انہوں نے وہ تو کھلایا اور آپ کو گلمسز بھی نظر آئے اس کے, تو یہی پہلے کر لیتے آپ. جب پانی سر سے گزر گیا, جب یہی ابرار کو اگر انگلینڈ کے خلاف آپ کھلاتے تو یہ نوبت آتی. آپ غلطیاں تو شروع سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا, چاہے آپ بابر کو سلیکٹ کریں نمبر 4 کے لیے, ہم یہی بول رہے ہیں نا وہ نمبر 4 کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, ہم پاگل ہیں. پروفیسر تو مائک حسن ہے, آج کیوں ڈراپ کر دیا اس کو؟ مطلب یہ سوچنے والی بات ہے. جو عوام بابر کو پسند کرتی ہے, ہم بابر کے دشمن تھوڑی ہیں بھائی. اس کی ٹیم میں جگہ 4 نمبر پہ نہیں بنتی ہے. ہم ٹورنامنٹ سے پہلے ہم نے بھی بولا, میں نے بولا, میں اپنا نام لیتا ہوں, کہ سری لنکا کی کنڈیشن بہت زیادہ سوٹ کرے گی. کیا ہم نے وہ چیز امپلیمنٹ کری؟ ہم نے دوسرا میچ کھلایا, فخر زمان کو آج اس سے اوپننگ کرا دی. جس ٹیم کے اوپنر ہی سیٹ نہ ہو اور جس کو زبردستی آپ ایک پلیئر کو زبردستی آل راؤنڈر بنا رہے ہو, جس کی آج جگہ بنتی تھی اس کو آج نہیں کھلایا. تو یہ مائک ہیسن کا قصور ہے. پلیئرز کا جتنا قصور ہے اتنا ہی مائک ہیسن کا قصور ہے. اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا نا کہ انہوں نے تو کوئی ٹرافی نہیں جیتی, انڈیا سے کبھی جیتے ہی نہیں, ایسی بات تھی نا. تو دیکھ لیں سامنے اللہ تعالیٰ لیا ہے پرفارمنس, کیا بالنگ کری ہے, پیچھے پیچھے بال کر رہے ہیں. ارے بھائی وکٹس بائی کرنی ہوتی ہے. جب آپ کا ایک مین بالر عثمان طارق پٹ گیا تو ہمت کرو نا, آؤ سامنے, آؤٹ پہ جاؤ. بال بچا رہے تھے. شعیب بھائی آج تک یہ جو باتوں پہ کانٹرڈکشن ہوتی تھی, آج ٹیم کھلا کے اپنی ٹیم کو ہی غلط ثابت کر دیا. جو ورلڈ کپ میں جس سوچ اور جس پلاننگ کے ساتھ گئے تھے, آج یہ ٹیم کھلا کے تو انہوں نے بتا دیا ہم ڈے 1 سے غلط تھے. یہ آپ کا آپ نے کس بنیاد پہ فخر زمان کو آپ نیچے رکھتے رہے؟ آج وہ کھیلا جو اس کا اوریجنل نمبر ہے, نظر آ رہا تھا کہ ایک ایسا اوپنر ہی ہوتا ہے. آج اس نے رن کیے, 2021 سے ایسے ہو رہا ہے, یہ 2021 سے فخر کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. اس پہ نا کامی, اس پہ جائیں گے, اس پہ آئیں گے کہ فخر زمان کو کون سا بندہ تھا جس نے جا کے اس سے بات کی, اس پہ ہم لوگ بات کریں گے. آج جب فخر زمان اور صاحبزادہ فرحان زبردست اننگز کھیلے, زبردست ایکسلنٹ اننگ, جتنی بھی تعریف کی جائے اتنا ہی کم ہے. بلکہ صاحبزادہ فرحان کو تو یہاں پہ ایسا پریز کرنا چاہیے کہ ایک ریکارڈ تھا ہمارے لیے, وہ ایک ریکارڈ تھا کہ ورلڈ کپ میں جو ٹاپ سکورر ہے وہ وراٹ کوہلی ہے 319. ہاں, تو انہوں نے اس کو بھی نہیں مد نظر رکھا. ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں کچھ ایسے تھے کہ وہ اپنے ریکارڈز کو وہ سامنے رکھ, اس نے نہیں رکھا. ویری ویل ڈن فخر زمان, ایکسلنٹ اننگ. جب فخر آؤٹ ہوا کامی, اس کے بعد نافع آیا, ٹھیک ہے چلو لیفٹی آؤٹ ہوا تھا, آپ کو لیفٹی بھیجنا چاہیے تھا, نواز کو وہاں آنا چاہیے تھا, آپ نے غلطی کر دی, کوئی بات نہیں. چوتھے پہ شاداب کو بھیج دیا یار, پھر آپ جو ہے نواز کو نہیں بھیج رہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ عثمان کہاں تھا ویسے اس ٹائم پہ. عثمان کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی قصور کیا, جو اس نے انڈیا کے خلاف رنز کر دی یہ قصور ہے. اس نے 22 بالوں پہ 44 کیا تھا, کیا وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا؟ کیا نبیبیا کے خلاف بھی عثمان خان نہیں آتا تھا؟ ہم اس وقت بھی چیخ رہے تھے کہ یہ زیادتی, آپ زبردستی کسی کو بھیج رہے ہیں. خواجہ نافع نے اس ورلڈ کپ میں کون سے تیر مار دیے ہیں, کون سی لائٹیں توڑ دی چھکے مار کے, آپ نے اس کو بھیج دیا. آپ بھیجیں اپنے وہ بیسٹ پلیئر جنہوں نے فارم میں ہیں, چاہے عثمان کو بھیجتے چاہے شاداب کو بھیجتے, وہ زیادہ ایکسپیرینس ہے جو کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, کہ ایک جو بندہ نیا بچہ ہے اس کو آپ نے بھیج دیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ابھی بھی کچھ چیزیں بہتر, صرف اتنی سی چیزیں بہتر کی ہیں, ڈیسیژن بہتر لیے, پلینگ سائڈ ٹھیک کی ہے, تو پرفارمنس دیکھ لیں تو تھوڑا 50% بہتر ہو جائیں گی, تو ہماری کرکٹ کہاں سے کہاں چلی جائے گی. مائک ہیسن نے یہ تو بتانا ہے نا کہ وہ بہت بڑا پروفیسر ہے, تو یہ شو کرتا ہے کہ نافع کو بھیجنا. بہت ٹائم سے بتا رہے ہیں. نجیب, اگر ریسنٹ پاسٹ میں جائیں تو کیا ایشو آتا تھا کہ جب بابر اور رضوان جو ہے 13-14 اوورز کھیل جاتے ہیں, اس کے بعد رنز نہیں بنتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انف ٹائم نہیں ملتا. بڑی ساری ڈیبیٹس ہوئی, بڑی ساری چیزیں ہوئی, لیکن آج بھی تو سیم ہی چیز ہوئی نا. آج تو بڑا اچھا سٹارٹ دیا دونوں اوپنرز نے, لیکن اس کے بعد کوئی ڈبل فگر میں بھی نہیں گیا. تو آج آپ کے پاس بیٹنگ نہیں ہے نا, اس ایونٹ میں بیٹنگ کا ہے, یو ہیو نو مڈل آرڈر. آج وہ چیز بالکل ہائی لائٹ ہو گئی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے آل راؤنڈر جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹسمین ہے کہ بالر ہے, آپ میں آپ کو آپ کیری آن رکھنا. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ نے بولا نا مڈل آرڈر والا, یہ بڑی اچھی چیز ہے. سلمان علی آغا سے یہ سوال ہوا تھا, تو وہ آپ سن لیں, پھر اس کے بعد میں آپ کا جواب لیتا ہوں. When I lost the toss, it was always going to be challenging because of the dew, and then it was a very good pitch, and one restricting them 148 is going to be challenge.
but we tried and couldn't. But it was always going to be challenging, restricting them 148. I think if I would have won the toss, then it could have been a different story. Yeah, it was. You can say that it was definitely a factor. But yeah, we couldn't execute the over plans the way we wanted to. Our spinner has been brilliant, but today obviously Usman had an off day, and it can happen in T20 game. He's been exceptional, and one off day can happen. But yeah, I think Dew was a factor. I think we couldn't bat well through the tournament. It was only Sarfraz Zafran. He batted exceptionally well, and during that period, if anyone would have helped him a bit more, could have been different story. But yeah, the batting was always concerning throughout the tournament, especially middle order. Middle order has been a problem for us for like few years now. We need to sit down and obviously definitely want to look at that department as well. Yeah, we couldn't finish the way we wanted to finish, but in 20 overs you will say like opposition will have two overs, and that was the case at that time. We batted really well in 18 overs, and opposition allowed to have 2 good overs. But yeah, if we batted those 2 overs well, scored 30 more, like 10-15 more runs, could be a different story. But yeah, I was always going to say with this Dew 148 or even 160 is going to be, it was always going to be challenging. बाशिद भाई, इस पे जो मेरी नज़र में जो बहुत कंसर्निंग बात थी ना, जो उन्होंने सलमान अली आगा ने जवाब दिया, उन्होंने मिडिल ऑर्डर पे जब बैटिंग पे बात आई तो स्पेशली मिडिल ऑर्डर पे उन्होंने कहा कि काफ़ी few years from the past few years we have been facing this problem कि मिडिल ऑर्डर जो है वो तो भाई आप लोग ही हो ना यार, इससे पहले वाले भी थे और अभी फ्यू ईयर्स से कैसे मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है? इसमें एक चीज कहूंगा, जो ये कहना चाह रहा था ना, अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। और जो मिडिल ऑर्डर की बात करिए, देखो एक ही मिडिल ऑर्डर है, उसका नाम है सलमान अली आगा, वो भी अब टॉप ऑर्डर में आ गया है। हमारे मुल्क में पिछले 4-5 साल से मिडिल ऑर्डर कौन थे? फखर जमान, शान मसूद। 2022 में शान मसूद 4 नंबर पे खेला, 21 में फखर था, सही है, फखर इफ्तिखार खेला है, इफ्तिखार था मिडिल ऑर्डर। 21 में आप मैं और हफीज खेलते थे। हफीज तो ओपनर से आया ना जी, आप मिडिल ऑर्डर थे। मैं हफीज को मिडिल ऑर्डर इसलिए नहीं बोलूंगा कि उसकी ओपनिंग में जगह नहीं बनी तो नीचे आ गया, ये सच है। इसी तरह फकर ने करा, ओपनिंग में जगह नहीं बनी तो नीचे लिया उसको। लाया कौन? जो मिडिल ऑर्डर थे, चाहे वो बाबर हो चाहे वो रिजवान हो, दोनों मिडिल ऑर्डर प्लेयर थे, दोनों बने टॉप ऑर्डर। किसका नुकसान हुआ? पाकिस्तान का नुकसान हुआ। अभी आपके सामने कह रहे हैं ना कि हमें 4-5 साल से मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो जिन्होंने ये बीज बोया था तो वो सजा हमें मिल रही है ना। अवाम जानना चाहती है कि भाई क्यों इन्हें ओपनर बनाया आपने जबरदस्ती। आज आपने फकर की बात करी कि वो बड़ा अच्छा खेला, अगर आप उसका एवरेज देखें, स्ट्राइक रेट देखें T20 में, आप बोलेंगे नहीं यार ये ओपनर वाला नहीं है, क्योंकि वो नीचे नंबर पे खेल रहा था ना। अब साइम अय्यूब को आपने जितने चांसेस दिए, किसी प्लेयर को पाकिस्तान में इतने चांसेस मिले? आज उसकी जगह बनती थी। 100%। ये फेलियर है कोच का कि वो 1-2 ओवर भी कर लेता था। टीम जिसको बनाना नहीं आती, वो 26 करोड़ की आवाम की टीम का हेड कोच बना हुआ है। यार ये मैं हाथ जोड़ता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, सही लोगों को लगाएं, इन लोगों को मत लगाएं। हार रहे ना, बच्चा टीम खिला दें, बच्चा टीम से हार जाए। पिछले 5-6 सालों से हम हार रहे हैं। तकलीफें हमें होती हैं कि हमने जो थोड़ा बहुत टाइम गुजारा ग्राउंड के अंदर, देखते हैं अफसोस होता है यार। शेब दूसरा 36 रन पे 8 आउट हुए हमारे लास्ट 4 ओवर में। सही कह रहे। कहां है हमारे पावर हिटर? कौन मारते छक्के? उनकी तरफ से 14 छक्के लगे, हमारी तरफ से 9 छक्के लगे। लास्ट 5 शानाका ने किस तरह मारा है? कोई ऐसा प्लेयर था, एक प्लेयर था जिसने छक्के मार के मैच जिताया, आपने उसको बाहर कर दिया, उसका नाम है फहीम अशरफ। तो यार ये सवाल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसे ही आप देखें ना, अगर ये जैसे मिडिल ऑर्डर की बात की है तो भाई आप लोग खेल रहे हैं, आप लोगों ने टीम बनाई, उस वक्त तो आप कह रहे थे कि सारी हमारी टीम कंप्लीट है। क्या उस वक्त ये बातें हो रही थी कि उस वक्त क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया? किसने लेके जाना था? आप देखते डोमेस्टिक में जिसने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस की हुई है, जिस नंबर के आपको प्लेयर चाहिए, आप उसको लेके जाते। आप जबरदस्ती किसी को फिट करेंगे ना, वो कभी टीमें कामयाब नहीं होगी। आपका नुकसान ही ये है। पाकिस्तान की क्रिकेट का लेवल भी इसी वजह से नीचे गया कि आपको ये पसंद है, ओपनर है, चलो यार इसको 4 पे भी खिला लेंगे, ये खेल जाएगा। ये जो डिसीजन पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही है ना, ये चीज़। अब परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट जिस नंबर का प्लेयर है उस नंबर पे लेके नहीं जा रहे। आपके होते हुए भी ऐसे हुआ 21 में फखर खेला नहीं, शान 22 में खेला नहीं। मुझे एक बात बताए, कितनी की देर? एक बार होता है बंदा गलती करता है, यार आपने 5 इवेंट में गलतियां कर दी हैं, आपको फिर एहसास नहीं हो रहा, आपको अंदाजा नहीं हो रहा
کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. دنیا کی کرکٹ آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں چلی گئی. 10 سال آپ پیچھے ہیں. آنے والے ٹائم پہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یو ایس اے سے بھی ہم لوگ پھر ہارنا شروع کر دیں گے. نیدرلینڈ اچھی ہو جائے گی. ابھی بنگلہ دیش میں جو ون ڈے ہیں آپ دیکھیے گا کیا حال ہوتا ہے ہمارا, جو اس وقت ہماری کرکٹ کا لیول ہوا ہوا ہے. دیکھ بھی رہا ہے نا, اگر ہم آئی سی سی ریلیٹڈ جو 4 ٹرافیز ہیں آپ دیکھیں نا, لاسٹ 2 اووروں میں 12 رنز ہوئے ہیں. لاسٹ 2 اووروں میں 4 اووروں میں ہم نے صرف 36-37 رنز بنائے ہیں, 9 وکٹیں ہاتھ میں. کیا یہاں پہ 230-35-40 نہیں ہوتا تھا؟ آپ کے پاس اگر اسپیشلسٹ ہوتا ہے, میڈل آرڈر پاور ہیٹنگ والے ہوتے تو اتنا ہی ہونا تھا ٹوٹل. باسط بھائی آپ کو ایک ٹائم پہ بھی ایسے لگا کہ 147 کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جب بولنگ کرنے آئے. نہیں, آپ کو کوئی ایسی پلاننگ نظر آئی ہو؟ نہیں, مجھے صرف میرے ذہن میں یہ تھا کہ ڈیو فیکٹر آئے گا. دیکھو میں کرکٹ سینس میں کہہ رہا ہوں, چاہے وہ 130 پہ آؤٹ کر لیتے, میں نے کہا ڈیو آئے گا, ہمارے اسپنر پھنس جائیں گے. یہ تو شکر ہے آج 7واں اوور 5واں اوور 7واں اوور ابرار سے کرایا. آپ نے عثمان طارق کو دیکھ لیا ڈیو فیکٹر کی وجہ سے. بھائی ایک اور چیز آج دیکھیں, آج سر پہ پڑی ہے نا, کیا انگلینڈ کے خلاف نہیں تھا یہ کام؟ کیا انگلینڈ کے خلاف یہ سوچ نہیں آئی کہ ہم نے میچ جیتنا, ہم نے آؤٹ کرنا؟ آپ وہاں پہ آپ نے اپنے ٹرمپ کارڈ کو پیچھے لے گئے ہیں آؤٹ کرنے کے بعد. سب سے بڑی بات پھر ابرار کو نہیں کھلایا انگلینڈ کے خلاف, آج 3 آؤٹ کر کے ہے نا. کتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کو, میں اب کیا الفاظ یوز کروں, ول جیک جو 4 پلیئر آف دا میچ ہوا, اس کے بعد ریحان احمد جو پہلا آئی سی سی ورلڈ کپ کا میچ کھیل رہا ہے, وہ ہیں پاور ہیٹر. اس جگہ پہ پاور ہیٹنگ کری جہاں پہ ایک اوور میں 6 رن بنانا مشکل تھے. انہوں نے 15 اوور میں 44 رن بنائے. ایکسپوجر ہے نا, نہیں, ان کی تیاری جو آپ کی تیاری ایسی ہے کہ وہ تیاری کر کر آ رہے ہیں سسٹم کی وجہ سے. تیاری وہی ہے نا کہ وہ مطلب پروسیس کے تھرو آیا ہوا ہے نا. وہاں پہ شعیب, وہاں پہ پسند ناپسند نہیں ہے نا. ہمارے یہاں پسند ناپسند ہے. کامران نہیں پسند تو نہیں پسند, باسط نہیں پسند تو نہیں پسند, شعیب نہیں پسند تو نہیں پسند, یہ ہوتا ہے. اب یہ ہمارا جو کوچ ہے مائک ہیسن, یہ پسند ناپسند پہ آ گیا. یار اس طرح ٹیمیں بنتی ہیں. پاکستان کا اچھا ریکارڈ نہیں ہے, میں بھی مانتا ہوں, لیکن کچھ چیز نظر تو آنی چاہیے, وہ نظر ہی نہیں آئی. اس کوچ کی بات نہیں ہے, پچھلے والے بھی ایسے ہی تھے. وہ کون سے ورلڈ کپ جتوا کے چلے گئے ہیں, انہوں نے تو خراب کیا. کون ہے پوچھنے والا کپتانوں کو, کون ہے پوچھنے والا چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچوں کو, جنہوں نے یہ بنیاد رکھی ہے, سیلفش مائنڈ سیٹ لے کے آئے پاکستان کی کرکٹ میں. اس پہ جائیں گے ہم لوگ نجیب, نہیں جائیں گے, بتانا ضروری ہے. بالکل ضروری ہے, ایسے نہیں ہے, بالکل بتائیں گے ساری چیزیں, لیکن ابھی 6 ہو گئے ہیں. نجیب آپ نے دیکھا ہوگا, اب بولنگ پہ بات چلی ہی گئی ہے, تو جب آپ نے 147 ڈیفینڈ کرنا ہے تو تبھی آپ کوالیفیکیشن آپ کی ہوگی نا. جیت ہار تو پھر سیکنڈری ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کے 2 مسٹری اسپنرز ہیں, ایک آؤٹ کر رہا ہے ابرار, دوسرا عثمان طارق, وہ اس کا آف ڈے ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے آؤٹ کرنے ہیں تو آپ کوالیفیکیشن آپ کی ہوگی, تو آپ اپنے ریسٹ اسپنر کو لے کے آئیں گے نا. تو ریسٹ اسپنر کو آپ لے کے ہی نہیں آ رہے. وہ واٹر بریک ہوئی ہے, پھر مائک ہیسن نے آگے بولا یار اس کو اوور کرا, بعد میں یہ نہ شور مچ جائے کہ اب جو ہے یہ اوور ہی نہیں کرایا. میں نجیب سے پہلے ایک بات کرتی ہوں, ابھی کل یا پرسوں آپ ہی نے بات کری تھی کہ یار چانس ہے شاداب کے کپتان بننے کا. بالکل, اس پرفارمنس پہ کوئی کپتان بنائے گا, جو بنائے گا اسے سلوٹ کرے گا باسط علی. دیکھیں میں نے باسط بھائی آپ کو بولا تھا باتیں چل رہی ہیں, لیکن میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کا کپتان ہو, ایک تو پرفارمنس دیکھ کے مت بنایا کرو. یہ نہیں ہوتا, لیڈرشپ سکل جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور لیڈرشپ سکل آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو آگے رکھتا ہو نا, وہ کیپٹنسی, میں کہتا ہوں اس انسان کو ٹیم میں بھی نہیں ہونا چاہیے. جو اپنے مفاد کے لیے چیزیں کرتا ہو یا سوچ ہو, اپنے آپ کو بچاتا ہے, تو وہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں اس چیز پہ؟ آپ نے بالکل صحیح بات بولی, کیپٹن والی اپروچ ہے نا آپ کی, کہ یار وہاں پہ شاداب کو لانا چاہیے تھا, بائی کرو, ہمیں تو آؤٹ چاہیے نا, وہ رن بچا رہا ہے. تو یار یہ بالنگ تو ہمیں دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا ہے نا کہ کون کیا بالنگ کر رہا ہے. میں نجیب سے یہ سوال کرتا ہوں, میرے پاس آ جائیے. ہاں نہیں, اور آپ ہی نے جواب دینا ہے. دیکھیں پہلے دو چیزیں رہ گئی ہیں. پہلے ایک بات میں اس پہ کرنا چاہوں گا, یہ جو پریس کانفرنس اور جو آفٹر میچ انہوں نے بات کی, میرا دل چاہ رہا ہے کہیں دیوار سے جا کے سر مار لوں کہ آپ کے پاس مڈل آرڈر ہے کہاں. آپ کی 26 بالوں پہ 8 وکٹیں گر گئیں. آپ کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ بیٹنگ نے ڈس اپوائنٹ کیا, ان کے ورڈز تھے. 176 آپ بنا چکے تھے, اس کے بعد آپ کی یہ 15.4 اوورز میں بن چکے تھے آپ کے, اس کے بعد آپ کی 26 بالوں پہ 8 وکٹیں. تو دیر از سم تھنگ فنڈامنٹلی رانگ وتھ یور ٹیم. آپ کا کوئی بیلنس نہیں ہے.
آके یہ ایکسکیوز دینا ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی بیٹنگ نہیں چل رہی, پورے ورلڈ کپ میں نہیں چل رہی, آخر میں بھی آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ بیٹنگ نہیں چل رہی. بالنگ میں آپ کیسے کل جب کامی نے یہ بات کی تھی نا کہ 220 230, تو میرا اس وقت بھی یہ جواب تھا کہ اگر اس وکٹ پہ ہم 230 220 کریں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو 140-50 میں آؤٹ کر لیں. یہ ہماری بالنگ ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جب وہاں رن بن رہے ہیں تو ان کے رن نہ بنے. یہ آپ کے پریمیم فاسٹ بالر 12 کی اکانومی سے رن دیے ہیں. لوگوں کا ایک برا دن آتا ہے 10 میچز میں, ان کا ایک اچھا دن آ رہا ہے 10 میچز میں. دوسرا آ جائیے آپ شاداب خان, بیٹنگ میں ان کو اوپر بھیجا کیوں, اوور کرائے 2, 16.50 کا اکانومی 2 اوور میں, اور یہاں کپتانی کی ڈسکشن شروع ہوئی تھی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ٹیم ہے, اینڈ وائی آر وی ایکسپیکٹنگ, کیونکہ ایک پوائنٹ آیا تھا جس میں لگ رہا تھا شاید ہم یہ کنٹرول کر رہے ہیں, اس وقت مجھے یہ احساس ہو رہا تھا یہ تو بڑی زیادتی نیوزی لینڈ کے ساتھ, کیونکہ وہ تو اتنی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. ہم اس کرکٹ کے ساتھ اس ٹیم کے خلاف ایک میچ نہیں بچا پا رہے. میچ سیریسلی ہم بچا نہیں پا رہے تھے, 5 رن سے جیتے ہیں آپ. وہ ذرا سا ادھر ادھر ہوتا. سری لنکا اس پرفارمنس کے ساتھ, جو شروع میں ان کی فیلڈنگ تھی, جو انہوں نے فیلڈ سیٹ کی ہوئی تھی, جس طرح سے وہ فیلڈنگ کر رہے تھے, آپ مار رہے تھے, وہ کھا رہے تھے, اس کے بعد بھی وہ میچ جیت جاتے ہیں اینڈ میں. تو آپ کو بیٹنگ بھی ڈسپوائنٹ کر رہی ہے, آپ کو بالنگ بھی ڈسپوائنٹ کر رہی ہے, آپ کی مینجمنٹ بھی ڈسپوائنٹ کر رہی ہے, آپ کا کپتانی بھی ویک لگ رہی ہے. تو ٹھیک کیا ہے اس میں سیمی فائنل میں پہنچنے والا کام کون سا کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, جیسے نجیب نے ساری چیزیں بتائیں کہ جی نہ آپ کی بیٹنگ ہے, آپ کیپیبل نہیں ہو کہ آپ کمپیٹ کرو ایٹ اے ہائر لیول, فیلڈنگ آپ کی وہ نہیں ہے, آج بیٹنگ وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کسی ایونٹ میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے 15 لوگ ہوتے ہیں, پھر مینجمنٹ ہوتی ہے, پھر اس کے پیچھے آپ کی آرگنائزیشن ہوتی ہے. آپ کو میچ کھیلنے سے پہلے کی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ریڈی ہوتے ہیں جو آئی سی سی کے ایونٹس ہم کھیلنے جاتے ہیں؟ شعیب, یہ باتیں ہم بول چکے ہیں کہ یہ ٹیم جو بنی تھی, اس ٹیم سے آپ امید نہ رکھیں, کیونکہ جس ٹیم میں 5 آپ اوپنر ڈال دیں, ایک مائنڈ سیٹ پتہ چل جاتا ہے نا, چاہے وہ سلیکٹرز کا ہو, چاہے وہ کوچنگ ڈپارٹمنٹ کا ہو. تو اس حساب سے ہم نے یہ 3 پوائنٹ لے لیے, یہ بھی بہت ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ہم پہلا والا میچ جو ہم جیتے نا اپنا نیدرلینڈ سے, وہ ہمارے لیے ویک اپ کال تھی. لوگ نہیں سمجھ رہے تھے, میٹھا میٹھا ہوا, کڑوا کڑوا تھو, جیتے نا تو ہر چیز چھپا لی, جو غلط ہے. اور میری ایک ریکویسٹ ہے, جتنے بھی کرکٹرز آج کل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے نا, چاہے آپ کے رشتے دار ہوں یا نہ ہوں, بات کرو آپ سچی, جو اس ملک کے لیے بہتری کے لیے ہو. یہ نہیں کہ میرا رشتے دار ہے یا میرا جاننے والا یا میرا فیوریٹ ہے یہ آ جائے, نہ, اس سے ملک کا نقصان ہے. ہمارا اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولتا ہوں, یہ سب میرے چھوٹے بھائیوں جیسے, آپ جانتے ہیں. بالکل. لیکن جو غلط کرے گا, باسط علی غلط بولے گا, کامران اکمل اس کو غلط بولے گا, نجیب غلط بولے گا. ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, ہم نے کوئی پی سی بی میں تھوڑی آنا ہے, ہم نے کوئی ٹیم کے ساتھ تھوڑی رہنا ہے. تو یہ وہ چیز کرو جو آپ کے مشورہ جو ہے نا, وہ بھی اس سے بھی فائدہ ہو اس پاکستان کرکٹ بورڈ کو. اور محسن نقوی صاحب کو چاہیے اپنے ایڈوائزر اچھے رکھیں. انہیں غلط مشورے دیے جا رہے ہیں, غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ ہر چیز اچھی ہو رہی ہے. اچھی نہیں ہو رہی ہے سر, میں آپ سے پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں. اچھی تو نہیں ہو رہی نا, کہ مطلب ہم آئی سی سی کے ایونٹ جو ہے, بات آئی سی سی کی نہیں ہے. آپ ایشیا کپ سے دیکھ لینا, آپ 3 میچ کھیلے انڈیا سے, آپ تینوں میچ ہار گئے. اپنا کوچ اپنی سی وی بتا رہا ہے کہ ہم اتنے میچ جیتے ہیں. ارے بھائی, بچہ ٹیموں سے میچ جیتے ہو نا, ابھی ایڈ کر لو نیدرلینڈ کو بھی, امریکہ کو بھی اور نمیبیا کو بھی, کہ ان سے ہم میچ جیتے. کافی ٹائم ہوا ہے بریک کا, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھ کے پھر بریک پہ جاؤں گا. میں آپ کو پورا موقع دوں گا کہ آپ سوچ لیں. شاداب کو آج 4 نمبر انہوں نے بھیج دیا, ٹھیک ہے کہ کچھ ہو جائے, لیکن بولنگ میں بچا کے رکھا ہوا تھا. تو یا پھر دونوں میں موقع دو نا یار, ٹھیک ہے, دونوں میں آپ موقع دو تاکہ پورا اس کے پاس چانس آئے. اس کا جواب لیں گے کامی سے ایک بریک کے بعد. وی آر بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کامی سے ایک سوال پوچھا تھا. کامی, سوال یاد ہے؟ بالکل. یا دوبارہ پوچھوں؟ دوبارہ بھی پوچھ رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے دیکھیں, اگر آپ نے کھلایا نا آج جیسے میچ تھا, سچویشن جیسی تھی, اس کو نمبر 3 پہ آ جانا چاہیے تھا جب 4 اوور رہ گئے تھے, کیونکہ اس نے رنز کیے ہوئے تو پیچھے 20 25 کر رہا تھا, اس کا آنا بنتا تھا. ایک بچہ نیا آیا جو نہ 3 میں نہ 13 میں, آپ نے اس کو بھیج دیا, وہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. پھر 4 اوور آپ کروا رہے ہیں. میرے خیال سے اگر 4 اوور کا بولر ہوتا نا تو ہم لوگ کب کے میچ جیت رہے ہوتے. وہ 4 اوور کا بولر نہیں ہے, اس کو ایز اے آل راؤنڈر کنسیڈر کرتے ہیں. بیٹر بھی وہ 4 اوور کا ہے اور بولر بھی 4 اوور کا نہیں ہے. زبردستی کر رہے ہیں, زبردستی کھلا رہے ہیں. کس نے کھلایا, کہ کون ہے قصوروار؟
ان سے پوچھا جائے نا کہ بھائی آپ نے یہ کروایا, آپ نے اس کو کبھی 4 پہ بھیج دیتے, کبھی 5 پہ بھیج دیتے ہیں, کس بیس پہ بھیج رہے ہیں آپ؟ اپنا مڈ آرڈر ویک کر رہے ہیں, آپ اپنے مڈ آرڈر کو ضائع کر رہے ہیں. کون ہے آج ذمہ دار جنہوں نے یہ شروع کیا؟ پوچھے نا 4-5 سال سے پی ایس ایل میں پوچھے نا کون تھا کوچ. چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں کس نے نہیں کیا آپ یہ؟ بچے ہیں, آپ کو نہیں پتا. نہیں. مجھے ایک بات بتائیں, نہیں نام نہیں, وہ اس کو سب کو پتا ہے یار. اس ٹائم وہ کر رہے ہیں ڈیسیژن, پاکستان کی کرکٹ کی تباہی ہے. وہ جو بندے رہے ہیں, جو ڈیسیژن لینے والے ہیں, کس کی کوچنگ میں رہا ہے پی ایس ایل میں؟ کس کے کون تھا کوچ اس وقت جب یہ 4-5 پہ 3 پہ آنا شروع ہو گیا تھا؟ اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھ لیں آج. باسط بھائی میں آپ سے بہت سیدھا سوال پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ نے سیدھا مجھے جواب دیں. مجھے پتا ہے آپ سیدھا ہی جواب دیتے ہیں. نہیں, آپ سیدھا ہی جواب دیں گے. یہ ٹیم پاکستان کی ہے یا 1-2 لوگوں کی ہے؟ یہ مائک حسن کی ٹیم اور عاقب جاوید کی ٹیم ہے. یہ ان کی ٹیم ہے. اور پاکستان کی ٹیم ہے. اگر پلیئرز میں آ جائیں تو پلیئرز انہوں نے ہی سلیکٹ کرے نا. نہیں, اگر پلیئرز میں آ جائیں تو دیکھیں پروموشن مل رہی ہوتی ہے نا. جب ایزی سچویشن آتی ہے کچھ پلیئر آ جاتے ہیں بیٹنگ کرنے, جب ٹف ہوتی ہے تو دوسرے آ جاتے ہیں. جب ایزی سچویشن ہو بولنگ میں تو یہی ہو جاتا ہے, مشکل ہو تو پھر نہیں آتے ہیں. شعیب میں دیکھیں وہی ان کی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس ٹائم عاقب جاوید یا مائک یہ بہت لیٹ ہو گئے ہیں. آپ پاس میں دیکھیں کہاں سے کام شروع ہوا ہے. یہ اتنے قصوروار ہیں, ان کو بھی پوچھنا چاہیے کون ہے کپتان. کس نے کہا تھا بیک اپ بنانا مڈ آرڈر؟ کس کوچ نے کہا تھا کہ مڈ آرڈر نہیں بنانے؟ کس کوچ کا کام نہیں ہے, کپتان کا کام نہیں ہے, چیف سلیکٹر کا کام نہیں ہے کہ اپنی ٹیم سیٹل کرے, بیک اپ پلیئرز تیار کرے؟ کس نے نہیں بنانے دیے؟ پہلے یہ پتا کرے نا. کسی ایک کو کہنا یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت لیٹ ہے. نہیں, شعیب نے جو سوال کرا اس ٹیم کا پوچھا, اس لیے میں میں اس ٹیم میں, اور یہ جو ہم لوگوں نے یہ میچز دیکھے ہیں. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. پاکستان کا کوئی ایک بالر کا نام بتا دیں جو ڈیپتھ اوور کا بہترین بالر ہے. انڈیا کے پاس بمراہ ہے, بنگلہ دیش کے پاس مستفیض الرحمان ہے, سری لنکا کے پاس ایک بالر تھا پارتھی رانا جو انفٹ ہو گیا. ہمارے پاس کوئی ایک ایسا بالر ہے جو ڈیپتھ اوور میں اچھے بال کر لے, کبھی اچھے کرے گا کبھی نہیں کرے گا. ہم ایک ڈیپتھ اوور کا بالر تو بنا نہیں سکے. ہم بات کرتے ہیں کہ ہم آئی سی سی ایونٹ کے سیمی فائنل یا فائنل کھیلیں گے. ایک بالر ایک نظر آیا تھا اپنا کیا نام ہے اس کا, زمان خان. نہیں, کیونکہ وہ لائکنگ میں نہیں ہے نا. ایک بچہ ہے عباس آفریدی, میں 3 سال سے نام لے رہا ہوں, بہترین آل راؤنڈر ہے وہ. اس کو ایسا ہٹایا, پسند نہیں ہے نا. یہ جو پسند ناپسند ہمارے ملک میں ہے نا, چاہے سلیکٹرز کو آپ پسند کر کے بنائیں, چاہے کپتان کو بنائیں, چاہے کوچ کو بنائیں, اس نے پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کر دیا. چاہے وہ 90s والے ہوں, چاہے 2000 والے ہوں, چاہے 2020 والے ہوں. صحیح ہے. عادی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان السلام علیکم. السلام علیکم. کپتان کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے؟ بہت بہت بہترین, بہت شکریہ نا. عادی نے نا ایک اپنا عادی کیا ہوا, بریک کیوں لگ گیا؟ اب بہت افسردہ ہیں. کیوں سر میں بس اس لیے افسردہ ہوں, میں تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کس کا؟ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے لیے کھیلا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا اس لیے کہ ہر سال انہوں نے ہمارے دلوں میں امید جگائی اور خود ہی اس امید کو مار دیا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کہ انہوں نے ہر سال پوری کوشش کی ہے کہ کرکٹ ہمارے دل سے اتر جائے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کہ جنہوں نے صرف فیورزم پہ اور اپنی لابیوں کے لیے کھیلا. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج جو میچ ہوا اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم آپ لوگ جیت گئے, لیکن افسوس ہے کہ آج ہم اور ہمارے دل سے کرکٹ ہار گیا. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ جذبات تو ہیں, بالکل ہیں. ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں, بہت سارے فینز ہیں, ان کے بھی یہی جذبات ہیں. باسط بھائی جو بھی ہے, فینز جو ہے وہ رو تو رہے ہیں. فینز ہی بناتے نا, Sentiments تو بہت hurt ہو. فینز ہی جیتنے پہ عزت دیتے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم فینز کو برا بول رہے ہیں, لیکن فینز کو یہ سمجھنا چاہیے کون کس ٹائم کے لیے بہتر ہے. اگر بچہ ٹیم کے سامنے کوئی رنز کر لیتا ہے تو اس کو ایک دم آپ بریڈ مین نہ بنائیں. سامنے ٹیم کا بھی موازنہ کریں, ٹیم کیا تھی. جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ بچہ ٹیم آتی تو بالنگ بھی کر رہے ہیں, بیٹنگ بھی کر رہے ہیں, جب اچھی ٹیم آتی تو پیچھے چلے جاتے ہیں.
تو یہ نقصان دہ اس ملک کے لیے نا. اور ہمارے ملک میں جو کرکٹ زوال پذیر ہو رہی ہے نا شعیب, ہمارے آج کل کے جو پلیئر جو کھیل رہے ہیں نا, یہ کرکٹ سے بڑے ہو گئے. کرکٹ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا, چاہے وہ ڈان بریڈمین ہو, چاہے سچن ٹنڈولکر ہو, چاہے انضمام ہو, چاہے یونس ہو, چاہے آپ ہو, چاہے کامی ہو. کرکٹ سے جو بڑا سمجھتا ہے وہ فوراً اس کو کرکٹ نیچے گرا دیتی ہے. آپ بتائیں نا, آج 4 نمبر والا بیٹسمین باہر بیٹھا ہوا ہے جس کو یہ بول کے لے کے گئے تھے, بابر اعظم کی بات کر رہا ہوں جی. کہ سری لنکا میں سوٹیبل ہوگا. پریس کانفرنس میں کوچ نے بے عزتی کری ہے بابر اعظم کی. کوئی پوچھنے والا ہے اس سے کہ آپ نے کس طرح یہ بات کر دی؟ کیا پی سی بی نے پوچھا اس سے کہ بھائی آپ نے کس طرح اپنے پلیئر کو اتنا لیٹ ڈاؤن کر دیا؟ وہاں پہ کوچ کا کام تھا اس کو اپ کرتا, اس کا کانفیڈینس لیول ڈاؤن ہے تو اپ کرتا. اس نے تو بالکل ہی اوپن کر دیا اس کو. بالکل صحیح. اور اس کا اثر آپ آنے والے ٹائم پہ دیکھیے گا اس چیز کا. بالکل ایسی ہوگا. اور وہ بھی اپنا دل بڑا نہیں کرتا یار. چیلنج لے ان سے کہ انہیں میں غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا. پتہ نہیں کیا جو تھا بابر اعظم, اس کو کیا ہو گیا کہ اب یہ بچہ ٹیم کے سامنے آؤٹ ہو رہا ہے. افسوس ہوتا ہے مجھے تو یار. دیکھیں, جو عادی نے بات کی, جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم سارے یہاں بات کر رہے ہیں, میں ایک ضرور جو ہے وہ چیز کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں ہماری آرگنائزیشن سے جن کے نیچے کرکٹ آتی ہے. دیکھو بھائی, 2023 آپ نے T20 ورلڈ کپ جو تھا اس میں آپ نے سیمی فائنل میں نہیں کوالیفائی کیا. 2024 میں اگر آپ دیکھیں 50 اوور ورلڈ کپ آپ کی کنڈیشنز میں, جہاں انڈیا میں بہت اچھی جو ہے وہ پچز ہوتی ہیں, ہر چیز ہوتی ہے, آپ نے وہاں پہ سیمی فائنل نہیں کوالیفائی کیا. آپ نے چیمپئنز ٹرافی آپ کے اپنے ملک میں تھی, آپ نے وہاں نہیں کوالیفائی کیا. آپ 2026 میں آپ دیکھیں آپ کی کنڈیشنز جو ہے وہ آپ کو سوٹ کرتی ہیں, آپ نے وہاں پہ کوالیفائی نہیں کیا. پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, جو حامیاں ہوتی ہیں نا اس کو چھپانے کے لیے کوئی دوسری نیوز نہیں نکال دیا کرو جی آج ہم نے یہ اچیو کر لیا, آج ہم نے وہ اچیو کر لیا. اس چیز کو ایڈریس کرو. ہماری کرکٹ جو ہے بہت نیچے جا چکی ہے. ہمیں سیریس نوٹ پہ کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ ہم واپس ٹریک پہ آئیں, اور ہم لوگ وہاں پہ نہیں آ رہے ہیں. وہ آپ کسی کی صورت میں بھی لے لیں, ہمارے جو سلیکٹرز آتے ہیں, ہمارے جو کرکٹ بورڈ میں لوگ آتے ہیں, یا ہمارے جو پلیئرز ہیں, بھائی ٹیم کو اور کرکٹ کا گول سامنے رکھو. باسط بھائی نے بہت اچھی بات کی, آپ جتنے مرضی بڑے بن جائیں آپ کرکٹ سے بڑے نہیں بن سکتے. اور دوسری بات, جی بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا, آپ ابھی ریسنٹ ریٹائر ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں, آپ نے کہا جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ابھی آپ کو, کیونکہ ایک تو پلان ہوتا ہے جو کہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم ہوتا ہے. لانگ ٹرم میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں کلب کرکٹ, ڈومیسٹک کرکٹ, اپنی اسکول کرکٹ, ان سب چیزوں کو کرنا ہے اور اس سے ہمارا ٹیلنٹ اوپر آئے گا. شارٹ ٹرم گول کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ سنت جیسوریا از آسکڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن. وہاں وہ سوچ رہے ہیں, جبکہ ان کا کانٹریکٹ ابھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا صحیح کام. ہمارے یہاں کیا ہے, کیا گول سیٹ کرنے چاہیے ہمیں شارٹ ٹرم, کیسے امپروومنٹ آ سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اس کا میرے خیال میں بہت سمپل سی چیز ہے کہ آپ کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کیونکہ شارٹ ٹرم گول ہے اور وہ صرف پاکستان کے ریلیٹڈ ہے. وہ آپ کی اے ٹیم آ جاتی ہے, پاکستان شاہینز آ جاتے ہیں, یا پاکستان کی نیشنل ٹیم آ جاتی ہے. سب سے پہلے جو بھی رسپانسبل ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کا یہ کام ہونا چاہیے نجیب کہ وہ سب سے پہلے ایک لسٹ بنائیں, پلیئر پروفائلنگ کریں جو ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں, آپ ان کو رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ جی یہ بہت بڑا نام ہے, سوشل میڈیا سے پریشر آئے گا, میڈیا سے پریشر آئے گا, وہ سیکنڈری کریں. ہر چیز کا آپ کو ضرورت ہی نہیں پریشر لینے کی, تو آپ کو پلیئر پروفائلنگ کرنی پڑے گی. آپ کو یہ جاننا ہے کہ بھائی ٹیم کے لیے کون سے لوگ کھیلتے ہیں, اور جو آپ کے فلاز ہیں. جیسے اس ورلڈ کپ میں آپ کو نظر آیا, اس فارمیٹ میں آپ کے مڈل آرڈر میں ایشو ہے. باسط بھائی نے ریز کی کہ ڈیتھ بولر نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ اس طرح کی چیزیں ان کو ایڈریس کریں اور ان کو فکس کریں. شارٹ ٹرم میں یہ جب آپ یہ چیزیں صحیح کر لیں گے تو آپ جلدی کمپیٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور ایک اور چیز جو سلیکشن میں بہت ایک آدھ دو پرفارمنس میں ہم فوراً ہی ٹیم میں لے آتے ہیں, پاکستان کی کیپ ملنا اب ایک مذاق بن گیا ہے. وہ چیز آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے سب سے پہلے؟ بالکل, میں اس پہ بھی جواب دیتا ہوں, لیکن ٹائم ہو گیا ایک بریک کا. ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک.